بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ محترم حضرات، سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں صرف ان چیزوں کو کے کھانے اور پینے کا حکم فرمایا ہے جو پاکیزہ ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ تمام کی تمام پاکیزہ ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ نجس ہیں۔ ظاہری نجاست ان میں ہو سکتی ہے یا باطنی نجاست ان میں ہو سکتی ہے، وہ گندی کہلاتی ہے۔ اور اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان چند چیزوں کا بطور مثال ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف حرام چیزیں اس میں یہی چیزیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حرام چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر 4 ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ممنوع قرار دی ہیں، حرام قرار دی ہیں۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ بے شک تم پر حرام قرار دیے گئے ہیں سب سے پہلی چیز مردار، یعنی مردار جانور جو کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مر جائے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، وہ بھی ہمارے لیے مردار ہے اور ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح خون ہمارے لیے حرام ہے، جو بہتا ہوا خون ہو وہ حرام ہے۔ ہاں، وہ خون جو گوشت کے ساتھ قطروں کی شکل میں کنارے لگا ہوتا ہے وہ خون اس کی حرمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولحم الخنزیر، خنزیر سور کا گوشت اور سارے کا سارا سور، یہ بھی ہمارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز جو بیان فرمائی گئی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھایا جائے یا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، وہ ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، جیسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، دور جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ اس وقت کے مشرکین اللہ کے علاوہ اس وقت کے ان کے اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور یہی چیز آج کل کے کچھ فاسد عقائد کے حامل مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ مختلف جو بزرگ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے ناموں پر، جو نیک لوگ ہوئے ہیں ان کے ناموں پر جانور وہ ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ دیگیں چڑھاتے ہیں، چاہے اب وہ جانور ذبح کرتے وقت لاکھ وہاں پر بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، لیکن ان کے اس جانور کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، کسی اور کو راضی کرنا ہوتا ہے، کسی اور کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، چاہے اس پر کتنا ہی بسم اللہ کیوں نہ پڑھ لے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح کسی اور بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پر کھانے بنائے جائیں، ان کے نام پر دیگیں بنائی جائیں، یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کے ذبح شدہ جانور ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مال کو بھی شامل فرمایا۔ اس میں مال بھی شامل ہے جو فی نفسی حرام نہیں ہے، بلکہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مال ہمارے لیے اس دنیا میں زینت ہے،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اسی مال کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو آرام دہ بناتے ہیں. یہی وہ مال ہے جو ہمارے اہل و عیال کے خرچ کے لیے آتا ہے. یہی وہ مال ہے کہ جس کے ذریعے ایک انسان، ایک مسلمان اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اپنے لیے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. یقیناً یہ مال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. لیکن جہاں یہ مال ہماری زندگی کے لیے ایک زینت کا کام کرتا ہے، وہیں یہ مال ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. سورۃ الانفال کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنے کا معنی کیا ہے؟ کہ آزمائش ہے کہ تم اس مال کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بنتے ہو. اور اس فتنے سے محفوظ وہی رہ سکتا ہے جو اس مال کو کمانے میں، اس مال کو خرچ کرنے میں، اس مال کو جوڑنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرے. وگرنہ یہی مال جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے. اس دنیا میں بھی عذاب بن جاتا ہے، آخرت میں بھی عذاب الہی بن جاتا ہے. اور وہ جسم جو حرام مال سے پلا بڑا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، وہ اس دنیا میں دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرجل یطیل السفر سفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، کہ ایک شخص جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، مسافر ہے، اور اس کے بال اور کپڑے دھول سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری یہ دعا قبول فرما، میری یہ دعا قبول فرما. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام. وہ اس حالت میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے لباس پہنا ہے. اور جو کچھ کھا کر اس نے اپنا جسم تیار کیا ہے وہ بھی حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے جسم بنا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے جبکہ سارے کا سارا اس نے حرام مال سے اپنی زندگی بنائی ہے. اہل علم اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی اس میں وہ ساری شرائط پوری کی جن کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. ان میں سے ایک شرط اس نے یہ بھی کی کہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ مسافر ہو. اللہ رسول فرماتے ہیں کہ مسافر کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، وہ مسافر تھا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دے، وہ بھی شرط پوری ہو گئی. اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے تو اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی صفات کا ذکر کر کے، اس کی صفات کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے. اس میں اس نے وہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذکر فرمائے کہ یا رب یا رب، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا اگر قبول نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حرام طریقے سے مال کمایا ہوا ہے. ایک دفعہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، مستجاب الدعوہ بنا دے، کہ جو کچھ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو ہمیشہ حلال رکھو، اس کو پاکیزہ رکھو، اس میں حرام چیزوں کو شامل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمانے والا ہے. بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے تھوڑی ضعیف ہے، لیکن اوپر والی جو میں نے حدیث ذکر کی ہے اس کا ہم معنی ہے. بہرحال شریعت کی نگاہ میں میرے دوستو، ہر وہ مال جو جھوٹ کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے، چوری کے ذریعے،
خیانت کے ذریعے، رشوت کے ذریعے اور حرام چیزوں کی، حرام اشیاء کی خرید و فروخت کے ذریعے حاصل کیا جائے، اس کی حرمت میں اور خنزیر کے گوشت کی حرمت میں، شراب کی حرمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم حرام مال، حرام ذرائع سے کمانے کو ہم برا نہیں سمجھتے، لیکن جب خنزیر کے گوشت کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں گھن آتی ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم مال کماتے ہیں اور اس میں ہم سچ اور جھوٹ سبھی کو شامل کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر جب گوشت خریدنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم بڑی باریک بینے سے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا، حلال طریقے سے کاٹا ہوا، ذبح کیا ہوا گوشت ہمیں ملے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کتنا ہی حلال گوشت کیوں نہ خرید لیں، اگر آپ اس کو خریدتے ہیں اپنے حرام مال سے، جو مال آپ نے حرام طریقے سے کمایا ہے، سمجھیے کہ وہ بھی حرام ہے، وہ گوشت بھی حرام ہے۔ بعض لوگ اپنے حرام مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے کچھ مال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، یا عمرہ کر لیتے ہیں، یا حج کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کہ سارے کا سارا مال میرا پاکیزہ ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ بہرحال حرام مال کے حوالے سے ہماری جانب سے یہ لاپرواہی، ہماری جانب سے یہ غفلت کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں سے حرام مال کی مذمت، حرام مال سے ہمیں نفرت کیوں نہیں آتی، ہم کیوں اس سے اپنے کو نہیں بچتے؟ اس کی ایک وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بنائی ہوئی تقدیر پر ہمارا یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ہمارا یقین نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہی اپنی فیملی کے لیے اللہ کما کر دے رہا ہوں، یہ جو میرا مال ہے یہ میری محنت اور میری قابلیت کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں بھی مال کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مما رزقناکم، ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، تم نے خود نہیں کمایا اپنی قابلیت، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی انسان اس وقت تک وہ مرتا نہیں ہے، اس پر موت نہیں آتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جتنا رزق لکھا رکھا ہے وہ حاصل نہیں کرتا۔ رزق پوری طرح حاصل کرنے کے بعد ہی وہ مرے گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رسول فرماتے ہیں کہ لہذا تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حلال طریقوں سے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہیں مال کے آنے میں دیری محسوس ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس مال کو حرام طریقے سے کماؤ۔ یعنی اس میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے، جیسے تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ ہر انسان کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، اور اس میں ذرہ برابر بھی ایک لمحہ نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح رزق ہے، جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لکھ رکھا ہے اس میں ایک دانے کی بھی کمی نہیں ہو سکتی، نہ ایک دانے میں اضافہ ہو سکتا ہے انسان کے مرنے تک۔ ایک اور حدیث میں حسن فرماتے ہیں کہ ان رزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبہ اجلہ، کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے لکھ رکھا ہے وہ رزق اس بندے کو اس سے کہیں زیادہ تلاش کرتا ہے جس طرح کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ یقیناً اس میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ رزق ہر صورت میں مل کر رہتا ہے۔ اگر ہمارا اس پر یقین کامل ہو تو ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا، بشرطے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں۔ لیکن اگر کبھی اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے نہیں مل رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام مال کما کر اپنے آپ کو دعاؤں سے دنیا میں محروم رکھیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم کنار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔